أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم. سورۃ التوبہ، اس کا نام عام فہم توبہ ہے چونکہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقاطعہ کیا اور حکم دیا کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، اور انہوں نے ان کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو ان کو کھولا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس نسبت سے سورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس سورت کا نام سورہ برات بھی ہے کیونکہ اس میں کفار و مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کی بیزاری اور برات کا ذکر ہے۔ سورت کا نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، رسوا کرنے والی، کافروں اور مشرکوں کو رسوا کرنے والی، اس میں ان کی رسوائی کا ذکر ہے، منافقوں کی پکڑ ہوئی ہے۔ سورہ مقشقشہ بھی ہے، یعنی جو ان کے راز ہیں مشرکین اور منافقین کے، ان کے راز کو کھولنے والی، حق بات واضح کرنے والی۔ اس طرح مختلف اس سورت کے نام ہیں۔ اس سورت کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں لکھی گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ نے قرآن پاک کو ترتیب دیتے ہوئے اور جمع کرتے ہوئے یہاں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنتے تھے تو دوران تلاوت آپ بسم اللہ پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب یہ سورت ختم ہو کے نئی سورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بسم اللہ نہیں سنی، لہذا یہاں بسم اللہ نہیں لکھی، اس لیے اس کے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کو اسی طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص پیچھے سورت انفال تلاوت کرتے کرتے آگے سورہ توبہ شروع کرے تو درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا، بغیر بسم اللہ کے اگلی سورت شروع کر دے گا، اور اگر یہاں سے شروع کرے جیسے آج ہم نے یہاں سے ہی تلاوت شروع کی تو پھر بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پھر تلاوت شروع، وہ بسم اللہ پھر ہوگی تلاوت کے شروع کی۔ اس سورت کے شروع میں لکھی نہیں گئی، اس لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی وہاں صحابہ کرام نے پڑھی اور لکھی گئی۔ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے 114 صورتیں ہیں، ان سب کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن یہاں صرف اس سورت کے ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ پہلی سورت انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور یہ سورہ توبہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی 9 ہجری میں۔ اس میں غزوہ حنین وغیرہ کا ذکر ہے، غزوہ حنین کا ہے، غزوہ تبوک اور فتح مکہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح یہ بعد میں نازل ہوئی، اور یہ سوال ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سورہ انفال چھوٹی صورت ہے
یعنی اس میں 100 سے بھی کم آیتیں ہیں، 75 آیات ہیں، اور جبکہ سورہ توبہ جو ہے اس کی 100 سے زیادہ آیات ہیں، یعنی 129 آیات ہیں۔ تو آپ نے سورہ انفال چھوٹی کو پہلے لائے اور سورہ توبہ کو بڑی سورت کو بعد میں لائے، اور جو 7 طوال صورتیں ان کے اندر سورہ انفال کو شامل کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے حضور علیہ السلام سے ترتیب سنی اسی طرح میں نے یہ ترتیب لگائی ہے۔ تو جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کی تو صحابہ کرام سمجھ گئے اور امت نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ جو ترتیب ہے موجودہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، یعنی جس طرح قرآن وحی نازل ہوتی گئی اسی طرح ترتیب نہیں ہے۔ وہ تو جہاں جہاں کہیں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کہیں پوری صورت بھی نازل ہوئی، کہیں چند آیات نازل ہوئیں، کہیں آدھی صورت نازل ہوئی، تو جہاں جہاں ضرورت تھی نازل ہوتی گئی، لیکن یہ ترتیب جو ہے یہ نزولی جس طرح نازل ہوتی رہی وہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ تو پھر یہ ترتیب کیسے لگائی گئی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے پتہ چلا یہ ترتیب جو موجودہ صورتوں کی ترتیب ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ آخری سورہ ناس، درمیان میں ساری یہ ترتیب جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کی اجتہادی نہیں ہے، اپنی سوچ و بچار کے ساتھ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ توفیقی ہے، توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر معکوف ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بتائی اور صحابہ کرام نے سنی ویسے ہی ترتیب یہ لگائی گئی ہے۔ یہ توقیفی ترتیب ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لگائی، اس لیے فرمایا کہ میں نے سورہ انفال کو پہلے رکھا، اس کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب میں پہلے ہم نے سنی، اور سورہ توبہ کو بعد میں، اس لیے اس کو بعد میں رکھا۔ تو یہ ترتیب بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے یہ توقیفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شارع کے حکم کے مطابق ہی ہے، ان کی منشا کے عین مطابق ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ یہ سب صورتوں کی ترتیب جو لگائی گئی ہے، سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی یمامہ کے مکان پر، 1200 بڑے حفاظ صحابہ اور قاری وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیا، صحابہ کرام جو بڑے حفاظ صحابہ ہیں وہ تو چلے گئے، تو مزید بھی نقصان ہو سکتا ہے جنگوں کی حالت صورت میں، تو قرآن پاک کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ پہلے لکھا ہوا تو تھا لیکن مختلف جگہوں پہ، کوئی کہیں تھا حصہ، کوئی کہیں تھا، ایک جلد کے اندر ترتیب سے قرآن پاک موجود نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن پاک کو ترتیب سے جمع کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی آیت کوئی لے کر آئے تو 2 گواہ پیش کرے، وہ 2 گواہ پیش کرے کہ یہ آیت کہاں ہے، کون سی صورت کی ہے اور کس آیت کے بعد ہے، ان گواہوں کے بعد یہ آیت قبول کریں۔ تو اس طرح ساری آیات اسی ترتیب پر جو ہے جمع کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع تو تھا قرآن، لیکن اس کی جو قرأت تھی وہ مختلف تھی، جو عرب کی لغتیں تھیں وہ مختلف تھی، تو وہ مختلف لغات میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ تو اس سے بھی خدشہ ہوا کہ کہیں ان میں اختلاف نہ ہو جائے امت میں، جیسے تورات و انجیل کے متعلق ان امتوں نے کیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہیں قرآن پاک کے متعلق ایسا نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مشاورت سے پھر اس کو یہ صورتوں کی جو اب موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب اور اس لغت پر جو ہے قرآن پاک کو جمع کر دیا، اور اس پر پوری امت جمع ہو گئی۔ آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہی نسخہ آپ کو ملے گا اور اسی ترتیب پر ملے گا۔ تو یہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے عین مطابق تھا،
اور انہوں نے جیسے حضور علیہ السلام سے تربیت پائی اور آپ سے سنا اس کے مطابق کر دیا، اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اسی طرح محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح صورتوں کی ترتیب، آیات کی ترتیب، یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بسم اللہ نہیں سنی اس صورت کے شروع میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اس صورت کے شروع میں آپ بسم اللہ کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں مشرکین و کفار سے اعلان جنگ ہے، اور بسم اللہ امن کے لیے ہوتی ہے، جنگ کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال اس کی جب تلاوت پیچھے سے تلاوت کرتے آئیں تو درمیان میں پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، البتہ یہاں سے تلاوت کریں تو پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ یہ سورہ مدنی ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی 9 ہجری میں، 16 رکوع 129 آیات ہیں اور 2467 کلمات ہیں، 10,000 حروف ہیں اس سورت کے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے، اور غزوہ تبوک، حنین، غزوہ احد کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کرام سے بعض غلطی ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کی توبہ کا بھی ذکر ہے، اور جو منافقین ہیں ان کے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ مشرکین کفار ان کی ذلت رسوائی، اور ان کو یہ مہلت دی گئی کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر سیدھے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو پھر تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ مہلت بھی دی گئی ہے ان کو۔ تو اس طرح اس کے مضامین، مختلف مضامین جو ہے اس میں دیے گئے ہیں، اور پچھلی صورت میں بھی جہاد کا ذکر تھا، اس میں بھی جہاد کا ذکر ہے۔ بہرحال فرمایا برات من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے، برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، الی الذین، ان لوگوں سے، عاہدتم من المشرکین، جن سے عہد کیا ہے تم نے مشرکین میں سے، جن سے عہد اور معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے بار بار عہد کو توڑا، ان سے برات ہے۔ عہد کی پاسداری نہیں کی۔ یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہود کے جو بڑے قبائل تھے مدینے کے ارد گرد، انہوں نے بار بار مشرکین سے جا کے ساز باز کی اور مسلمانوں سے دھوکہ دیا اور معاہدے کو توڑا، حالانکہ یہ معاہدہ ہوا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی انہوں نے پاسداری نہ کی، بار بار ان کو مہلت دی گئی، انہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزاری کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی ان سے بیزاری کریں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، بس ان کو کہہ دو مشرکین کفار کو، چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے چل پھر لو، تمہیں اجازت ہے، اور 4 مہینے کے بعد پھر مہلت ختم ہو جائے گی، یا تو اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر اسلام کی سیاسی قوت کو قبول کر کے اس کے تحت رہ کر جزیہ اور ٹیکس دے کر رہتے رہو، اسلام کے قوانین کے مطابق، جو سیاسی قوانین ہیں اس کے مطابق چلو، شرارت نہ کرو، تو مان کر رہتے رہو۔ جیسے کافروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے ایسے ذمہ کافروں کے بھی حقوق ہیں، تو تمہیں حقوق ملیں گے، لیکن اگر تم حکومت کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور اسلام بھی نہیں لاتے تو پھر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پھر تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، ضد، ہر درمی، شرارتیں کرو گے تو تم باز نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارا یہی حال ہوگا کہ تمہیں نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جو ان میں نہیں ماننے والے تھے وہ ملک بدر کر دیے گئے، جو زیادہ شریر قسم کے لوگ تھے ان کو، مردوں کو قتل کر دیا گیا،
بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور جو ماننے والے تھے وہ مان کر متحد رہنے لگے۔ اس طرح یہ سلسلہ، تو اس صورت میں فارن پالیسی بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ دوسرے ملکوں سے جو خطوط اور تعلقات ہیں کیسے کرنے ہیں اس صورت میں آئیں گے، اس کو بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا مولا کریم اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ معاف فرما۔ یا مولا کریم خاتم بالخیر فرما، یا اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، مظلوم فلسطینی کشمیری دیگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالم کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اس کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما، مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دینی مدارس مساجد کی حفاظت فرما، معاونین کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ وہ اپنے فضل سے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، راتوں میں، دنوں میں خیر و برکت عطا فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، وقت اور علم عمل میں خیر و برکت عطا فرما، بے برکتی نحوست اور حسد اور جھوٹ، کینہ، کفر، شرک، بدعات، رسم و رواج سے حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر، نیکی، ایمان والی موت عطا فرما، جو زندگی باقی ہے صحت ایمان نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، سب کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔